لانے کے بعد اس تیل کے جلتے ہوئی کڑھائی کے اندر پٹک دیا گیا، اور پٹکنے کے بعد دیکھا گیا 1 منٹ کے اندر وہ شخص خس و خاشاک میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا ریزہ ریزہ گل کر اس تیل کے اندر مل جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں تمام صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا کلمہ بلند کیا۔ ان لوگوں کو یہ خیال ہوا شاید کہ ہماری یہ تدبیر کارگر ہو گئی، اب یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ نہیں، جب ان صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہنے کے بعد میں اپنا یہ بیان دیا، سنو ہم اللہ اکبر اس لیے بلند کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہادت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ یہ ایک جان کیا، اگر ہمارے پاس 1000 جانیں ہوتی اور اللہ کے نام پر ان سب کو قربان کر دیا جاتا تو یہ ہمارے لیے افتخار کا ذریعہ ہوتا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی۔ جب صحابہ کرام نے اپنی جرأت رندانہ کا یہ اظہار کیا تو اللہ اکبر اسی لمحے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قاصد پہنچتا ہے اور یہ پیغام لاتا ہے کہ ایک قیصر کے کتے ہمارے صحابہ کو تو چھوڑ دے، اگر مسلمانوں میں سے کسی ایک کے جان و مال کو بھی تم نے نقصان پہنچایا تو مکہ اور مدینہ سے ایسے سپاہی آئیں گے جن کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ امام عمر فاروق اعظم کا یہ جب تحدیدی کلام اور یہ تحدیدی پیغام جب قیصر کے دربار میں پہنچتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا روب و دبدبا، ایسا جلال و جبروت والا دبدبا دیکھ کر کے وہ سب اپنے ناپاک ارادے سے لوٹ آتے ہیں اور صحابہ کرام کو رہا کر دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ذرا صحابہ کے ایمان کو دیکھیے۔ انہوں نے ایمان کا سودا کسی معمولی سامان کے عوض نہیں کیا، دنیا کے سونے کے ذریعے نہیں کیا، دنیا کے عیش و عشرت کے ذریعے نہیں کیا، دنیا کے آرام اور راحت کے ذریعے نہیں کیا۔ انہوں نے مصطفیٰ کی ذات پر دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ جان کی بازی لگا دی۔ اسی لیے میرا امام بریلی کی سرزمین سے یہ کہتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت مصطفیٰ، فیضان صحابہ کرام، علماء اہل سنت، سادات کرام، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے اتنا مستحکم مضبوط نہیں جتنا کہ صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا۔ جیسا تعلق عشق صحابہ میں پایا جاتا ہے دنیا کے کسی قرینے کسی طریقے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا عشق کیسا تھا، اللہ اکبر، ان کی روح زندہ تھی اگرچہ ان کے جسم کو قید و بند میں ڈالا جاتا تھا، ان کی روح میں عشق مصطفیٰ کی حرارت موجود تھی اگرچہ ان کے جسم پر چھلنی کے اور بوچھار کے وار کیے جاتے تھے، اگرچہ انہیں لہو لہان کیا جاتا تھا۔ یہ خبیب کون تھے جن کی روح زندہ تھی؟ یہ بلال کون تھے جن کی روح زندہ تھی؟ یہ سلمان فارسی کون تھے جن کی روح زندہ تھی؟ یہ دہیا کلبی کون تھے جن کی روح زندہ تھی؟ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی روح غلام ہو گئی ہے، ان کا جسم اگرچہ آزاد ہے، انہیں کھانے کا اگرچہ سے ساز و سامان مل رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں، کمانے کے مواقع دیے جا رہے ہیں، تجارت و کاروبار کے لیے ان کے پاس مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی روح غلام ہو گئی ہے، ان کی روح آزاد نہ رہ سکی۔ ان کی روح غلام کس چیز کی ہے؟ فرنگی تہذیب کا غلام ہے، ان کی روح نصرانی تہذیب کا غلام ہے، ان کی روح یہودی کی تہذیب کا غلام ہے۔ یہودیوں نے اگر کوئی چیز اختیار کر لیا وہ چیز وائرل ہو گئی، آج کے مسلمان اس چیز کو اپنانے میں اپنے لیے افتخار محسوس کرتے ہیں۔ اگر کٹنگ کی طرح بالیں نکلنے آئے، تراش و خراش کے ذریعے داڑھیوں کے کٹنگ آ جائے، تراش و خراش کے ذریعے بال کے ٹکڑے آ جائے، تراش و خراش کے ذریعے جنس و پینٹ کے الگ الگ نقشے آ جائیں، آج کا مسلمان بچہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، آج کا یہ نوجوان ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر ترقی ان یہودیوں کے غلامی میں ہوتی، ان نصرانیوں کے غلامی میں ہوتی تو مصطفیٰ کی ذات کو آئیڈیل بنا کے نہیں پیش کیا جاتا، مصطفیٰ کی ذات کو نمونہ بنا کے پیش نہیں کیا جاتا، جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر اے مومنو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا کی ترقی پانا چاہتے ہو، عزت و آبرو پانا چاہتے ہو، اخلاق حسنہ پانا چاہتے ہو، مکارم حسنہ پانا چاہتے ہو، دنیا کی نظروں سے نظریں ملا کر بات کرنا چاہتے ہو، آؤ محمد عربی کی غلامی میں آ جائے، آؤ رسول عربی کی غلامی میں آ جائے، آؤ محمد عربی پر جان لٹانے کا جذبہ آ جائے۔ آج عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ایک ایک پیغام ہم مسترد کرتے ہوئے نظر آ رہے
رہے ہیں. اگر داڑھی کی بات کی جائے بڑھاپے میں داڑھی یاد آ رہی ہے. نماز کی بات کی جائے بڑھاپے میں نماز یاد آ رہا ہے. اگر روزے کی بات کی جائے بڑھاپے میں جب جسم میں طاقت و قوت نہ رہی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, اگر آپ کو دنیا میں وقار چاہیے, دنیا میں قدر چاہیے, دنیا میں منزلت چاہیے, دنیا کے اندر آزادی چاہیے اور دنیا میں چین و سکون چاہیے, مصطفیٰ کے ذات میں محو ہو جائیے. اسی ذات سے دنیا کی تمام نعمتیں ملیں گی. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام دیا تھا میرے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آج مسلمانوں کے سماجی حالات اس قدر ناگفتہ بے ہیں, اس قدر پرخطر ہیں کہ بیان کرنے سے بھی جی گھبراتا ہے. عزیزان گرامی, آج مسلمانوں نے اپنی ترقی کے لیے وہ طریقہ اختیار کر لیا جو میرے نبی کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. آج ہر شخص تجارت و کاروبار کرنے کے لیے, مکان بنانے کے لیے, جائیداد بنانے کے لیے سود کا قرض لے رہا ہے. اللہ اللہ. اور ہر ترقی پذیر متمول شخص سود کا مال دینے میں گھن بھی محسوس نہیں کرتا. آج کے اس زمانے میں مسلمانوں کے متمول اہل ثروت طبقہ کا حال یہ ہے کہ سود پر قرض دے رہے ہیں اور مسلمان سود پر قرض لے رہے ہیں. شریعت نے کہاں اجازت دی ہے, نہیں دی ہے, میں اس طریقے پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگرچہ ایک لمحے کے لیے سود کا مال اٹھانا ضرورت کے وقت میں مباح کر بھی دیا جائے, لیکن جہاں مصطفیٰ کی ذات کی بات ہے تو مصطفیٰ اسے ناپسند کر رہے ہیں. یہ اب غزل المباحات کہلائے گا, لیکن یہ مستحب یا مباح مندوب نہیں کہلا سکتا ہے. عزیزان گرامی, سودی کا مال کھانے والوں کو, سود پر بیاج پر پیسہ کھانے والوں کو قرآن مقدس نے کس طرح سے یاد کیا ہے, ذرا قرآن کی ایک آیت کریمہ کو ذہن نشی کیجئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کا پیسہ کھاتے ہیں, بیاج کھاتے ہیں, ربا کھاتے ہیں, قیامت کے دن اپنے قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو چلتا پھرتا رہتا ہے, جس پر جنون طاری ہو جائے, جس پر غشی طاری ہو جائے, جو شیطان کے شکنجے میں چلا جائے, جس پر شیطان حاوی ہو جائے, جو مخبوط الحواس ہو جائے, جس طرح وہ انسان دنیا میں پاگل کہلاتا ہے, اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی ہے. قیامت کے دن یہ لوگ بھی اپنے قبروں سے اسی طرح بدحواسی کے عالم میں اٹھائے جائیں گے. کیوں اٹھائے جائیں گے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اس وجہ سے کہ سود کھانے والے دنیا میں کہتے تھے کہ یہ سود کا مال ایسے ہی ہے جیسے کہ تجارت, خرید و فروخت, مارکیٹنگ. جس طرح مارکیٹنگ کرنے سے, جس طرح خرید و فروخت کرنے سے کوئی عیب نہیں ملتا, یہ ربا, یہ سودی کاروبار بھی ایک مارکیٹنگ ہے, ایک تجارت ہے, ایک بزنس ہے. اس کو بھی فروغ دینے سے کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں پیدا ہوتی. جبکہ اللہ کا حال یہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور ربا کو حرام فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ ربا کو ہلاک فرماتا ہے, ربا کو مٹاتا ہے, ربا میں کمی لاتا ہے, بیاج کے اندر پروردگار عالم برکتیں اٹھا لیتا ہے اور صدقات میں اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے. اے میرے عزیزوں, بیاج پر پیسہ لے کر, بیاج کا پیسہ دے کر سودی کاروبار کے ذریعے سے کبھی بھی ہمیں ترقی نہیں مل سکتی ہے, ہمیں فروغ نہیں مل سکتا ہے, ہمیں رحمتیں نہیں مل سکتی ہیں. اللہ کا عذاب ضرور ملے گا, اللہ کا وبال ضرور ملے گا. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں اتیت لیلۃ اسری بی, ایک مرتبہ شب معراج میں
ایسی قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کا عالم یہ تھا کہ ان کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، اور ان مکانوں کی طرح پیٹ کے اندر طرح طرح کے سانپ موجود تھے، موذی ہلاکت کرنے والے، اذیت دینے والے سانپ موجود تھے جو انہیں ہر طرح سے ڈس رہے تھے، اور وہ بے چین نظر آتا تھا۔ میرے آقا اسی حدیث کے ایک ٹکڑے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسے دریا کے کنارے سے ہوا جس دریا کے ایک کنارے ایک فرشتہ موجود تھا جس کے سامنے بہت سارے پتھر موجود تھے، اور دریا کے بیچ میں ایک شخص موجود تھا۔ وہ جب دریا کے کنارے آنے کی کوشش کرتا، وہ فرشتہ پتھر اٹھا کر کے دریا کے اندر پھینکتا اور اس آدمی کے اوپر برساتا تھا، یہاں تک کہ اس شخص کے اوپر پہاڑ کی طرح وہ پتھر گرتے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ آدمی کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر لوگوں سے سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، بیاج کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ تک ارشاد فرمایا کہ جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا پیسہ کھاتا ہے، اس کے اوپر 70 گناہ ہوں گے۔ سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور بیاج کے حوالے سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے وعیدیں سنائی ہے، آج اگر کوئی غیور مسلمان ہوگا، آج کا غیرت مند مسلمان ہوگا، حمیتوں رکھنے والا مسلمان ہوگا، عشق مصطفیٰ سے وابستہ رہنے والا مسلمان ہوگا، وہ تمام ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرے گا جو میرے نبی کو ناپسند ہو۔ اور اے میرے عزیزو، آج صرف سود ہی نہیں بلکہ شادی بیاہ کا معاملہ ایسا آ گیا ہے کہ شادی بیاہ کے اندر ہمیں طرح طرح کے ڈیکوریشن کرنے کے لیے، زینت کرنے کے لیے، تفاخر کرنے کے لیے، دنیاوی اعتبار سے پاروب دبدبا بننے کے لیے ہم سود کا مال اٹھا کے لاتے ہیں، سود کا پیسہ لے کر آتے ہیں، سودی مال کے ذریعے سے ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے، اگر دنیا کی شادی میں خرچ کرنا اسی قدر عزیز ہوتا اور اسی قدر مرغوب و محبوب ہوتا تو سب سے زیادہ خرچ کرنے میں صحابہ کرام دریغ ہوتے، سب سے زیادہ خرچ کرنے میں تابعین دریغ ہوتے، سب سے زیادہ خرچ کرنے میں ائمہ مجتہدین دریغ ہوتے۔ حالانکہ عالم یہ ہے کہ صحابہ نے اور تابعین نے کبھی شادی بیاہ کے اندر دنیاوی زینت کو نہیں، دینی رسومات کو ترجیح دی، دینی معاملے کو ترجیح دی، دینی عقیدے کو ترجیح دی، دینی حمیت کو ترجیح دی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے عظیم الشان محدث ہیں کہ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اور اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام ابن شہاب زہری جن کے شاگرد نظر آتے ہیں، امام سفیان ثوری جن کے شاگرد نظر آتے ہیں، امام سفیان ابن عیینہ جن کے شاگرد نظر آتے ہیں، امام ابن عمارہ جن کے شاگرد نظر آتے ہیں، اتنے بلند پایا محدثین اور تابعین کے امام حضرت امام سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ایسے صحابی رسول ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھ کر علم حدیث کی خیرات بانٹ رہے ہیں، مصطفیٰ کے ارشادات سنا رہے ہیں، مصطفیٰ کے افعال سنا رہے ہیں، مصطفیٰ کا طریقہ پہنچا رہے ہیں، امت کو مصطفیٰ کی ادائیں بانٹ رہے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک شہزادی ہے، ایک بیٹی ہے، اتنی حسین و جمیل، خدا کی قسم کہ اس زمانے کا جو بنو امیہ کا بادشاہ ہے عبد الملک بن مروان، اس نے اپنے بیٹے ملک کے لیے حضرت سعید ابن مسیب کے پاس پیغام پہنچایا کہ اے سعید ابن مسیب، اے امیر المومنین فی الحدیث، ہماری خواہش یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ولی عہد اور جانشین سے آپ کرا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا پیغام آ رہا ہو، سلطان وقت کا پیغام آ رہا ہو، وقت کے عظیم قائد و رہبر کا پیغام آ رہا ہو اور مسترد کیا جائے، متصور نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس جب پیغام پہنچتا ہے، آپ نے یہ کہہ کر کے اس پیغام کو مسترد کر دیا، سنو، میں نے اپنی بیٹی کو قناعت پسند بنایا ہے، شکر گزار بنایا ہے، صبر کرنے والی بنایا ہے، فاطمہ کا درس دیا ہے۔ میری بیٹی رئیسوں کے خاندان میں اگرچہ پلی بڑی نہ ہو لیکن علم کی رئیسہ ہے، قرآن کی رئیسہ ہے، حدیث کی رئیسہ ہے،
ہے، فقہ کی رئیسہ ہے، شریعت کی رئیسہ ہے، اور ایسی رئیسہ کہ خدا کی قسم سعید ابن مسیب کی حقیقی جانشین ہے وہ. میں اپنی بیٹی کا سودا کسی سلطان وقت سے نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے اس نکاح کو مسترد فرما دیا اور اس نکاح کو ختم کر دیا. اور حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کچھ دنوں کے بعد میں اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسے محدث وقت کا انتخاب کرتے ہیں جس محدث کے پاس میں ایک کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن اس کے پاس میں قرآن و سنت کی باتیں تھی. اس کے پاس میں مصطفیٰ کی شریعت و طریقت کا جام تھا، جو مصطفیٰ کی اداؤں پر چلنے والا تھا، جو سنت نبوی پر جینے والا تھا. اللہ اکبر. حضرت سعید ابن مسیب نے جب اپنی شہزادی کا نکاح اس درویش کامل سے کر دیا، نکاح ہونے کے بعد صبح کے وقت میں جب حضرت سعید ابن مسیب کا داماد تیار ہوتا ہے، کمرے سے باہر نکلنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اے میری شریک حیات، تم مجھے مہلت دے دو کہ میں اپنے اس علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے والد سعید ابن مسیب کی بارگاہ میں چلا جاؤں. اتنا کہنا تھا کہ حضرت سعید کی شہزادی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، اجلس سأعلمک ما یعلمک علم سعید ابن مسیب. اے میرے شوہر نامدار، اب آپ کو حضرت سعید ابن مسیب کی بارگاہ حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم حضرت سعید کے پاس میں حدیث نبوی کا جتنا ذخیرہ تھا انہوں نے اس سینے میں ان ذخیروں کو منتقل کر دیا. اللہ سبحان اللہ. علم حدیث کا وہ خزینہ جو حضرت سعید ابن مسیب کی شہزادی کا ہے، علم حدیث کا وہ سینہ جو حضرت سعید ابن مسیب کی جانشین کا ہے. آپ ذرا دیکھیے اس زمانے کا باپ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو وراثت میں مال و زر نہیں دے رہا ہے، ترکے میں بینک بیلنس نہیں دے رہا ہے، ترکے میں روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہے. دے رہا ہے تو علم حدیث دے رہا ہے، دے رہا ہے علم سنت دے رہا ہے، علم شریعت دے رہا ہے، علم طریقت دے رہا ہے. آج عالم یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں علم دین مصطفیٰ سے عاری نظر آتی ہے، علم دین مصطفیٰ کے خیرات سے خالی نظر آتی ہے. شادی اور بیاہ کے رسومات میں ایسی لاؤبالی پن، ایسی غیر مہذبانہ حرکتیں اپنائی جا رہی ہے کہ سنانے میں شرم و حیا محسوس کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بے پردگی ہو رہی ہے، غیر محارم کے ساتھ اختلاط عام ہو گیا ہے. آج کل وہاں مذاق عام ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو پکڑنا چھونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا بن کر رشتے میں غیر تہذیب کے کلمات اختیار کرنا. اے میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ نے ان ساری چیزوں کو مٹا دیا. اگر اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے تو سعید ابن مسیب کی طرح علم حدیث سکھائیے، سعید ابن مسیب کی طرح علم قرآن سکھائیے، سعید ابن مسیب کی طرح علم فقہ سکھائیے، سعید ابن مسیب کی طرح علم شریعت و طریقت سکھائیے. اس لیے کہ جب آپ کے گھروں میں علم حدیث کی فقیہ اور محدثہ ہوں گی تو آپ کے گھروں میں ایسے جلیل القدر علماء پیدا ہوں گے جن کو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جائے گا، جن کو کبھی ثانی ابو یوسف کہا جائے گا، جن کو کبھی ثانی امام محمد کہا جائے گا، جنہیں کبھی ثانی حسن بن زیاد کہا جائے گا، جنہیں کبھی ثانی امام ظفر کہا جائے گا. آج عالم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں فلموں کے اداکار تو موجود ہیں لیکن مصطفیٰ کی اداکاری کرنے والا علی بن ابی طالب نہیں ہے، حسن ابن علی نہیں ہے، حسین بن علی نہیں ہے، فاطمہ بنت محمد نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو آج یہ پیغام لے کے جائیے کہ اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ کی شہزادی کی سیرت دیں گے، فلمی اداکاروں سے دور رکھیں گے. عزیزان گرامی، شادی کے رسومات کے اندر جتنے بھی غلط طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ان سب سے گریز کرنے کی کوشش کیجئے، ان سب سے دور رہنے کی کوشش کیجئے. ہاں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اسلامی طریقے پر ایسی کر دیجئے کہ خدا کی قسم جب وہ اپنے شوہر کے یہاں جائے تو شوہر کے پاس جانے کے بعد شوہر کے لیے چین و اطمینان اور آخرت کا سامان بن جائے. شوہر کے پاس جانے کے بعد میں تو صائمہ اور صالحہ بن کے رہے، قانتہ صابرہ بن کے رہے، وہ طاہرہ مطہرہ بن کے رہے. اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے، مولا کائنات فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا علی مرتضی کے پاس میں جب وہ شخص پہنچتا ہے کہتا ہے اے علی بن ابی طالب، آپ ایک آیت مکرمہ کی تفسیر بتا دیجئے.
اللہ قرآن میں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا کہیں اے ہمارے مولا دنیا میں ہمیں بھلائی دے، آخرت میں ہمیں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا. اے علی بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مولا علی نے بلانے کے بعد کان میں خاموشی کے ساتھ کہا سن، الحسنۃ فی الدنیا ہی المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بھلائی نیک عورت کا مل جانا ہے. والحسنۃ فی الآخرہ ہی الحور العین، آخرت کی بھلائی جنت کا حاصل ہو جانا، حور و غلمان کا نصیب ہو جانا ہے. وعذاب النار ہی المرأۃ السوء، جہنم کا عذاب بدکار عورت کا ملنا ہے. آپ بتائیے مولا علی نے دنیا کی خوبی، دنیا کی نیکی، دنیا کی بھلائی نیک عورت کو بتایا ہے، نیک صالحہ خاتون کو بتایا ہے. آج عالم یہ ہے کہ ہر گھر میں طلاق کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اختلاف کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جدال و شقاق پیدا ہو رہا ہے، اختلاف و انتشار پیدا ہو رہا ہے، نفاق و شقاق کی نوبتیں آ رہی ہے. عالم یہ ہو گیا ہے مسلمان کی عزت و آبرو کا پیاسا ہے، مسلمان کے مال و زر کا پیاسا ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بیچ میں ایسی بدکار عورت آ گئی جسے نہ خدا کا خوف، نہ رسول کا خوف، نہ آخرت کی رسوائی، نہ دنیا کی عزت و بھلائی درکار ہے. اسے دنیا کے اندر صرف اپنی شہوت نفس پیاری ہے. اس لیے اے میرے عزیزو، اگر اپنی بیٹیوں کو آپ نے فاطمہ زہرا کا لباس پہنا دیا تو خدا کی قسم دنیا کی ساری خواہشیں وہ ترک کر کے مصطفیٰ کی سنتوں کو زیور بنا لے گی، مصطفیٰ کی اداؤں کو گہنا بنا لے گی، مصطفیٰ کے جیون کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لے گی. آج دنیا میں جتنے بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں مسلمانوں میں، اس میں 70% اختلافات کی وجہ عورتیں بن گئی ہے. آج عورتیں ناخواندہ ہے اور غیر تعلیم یافتہ ہے، اسلامی تہذیب سے عاری اور خالی ہے. اس لیے اختلافات اور انتشار پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اس لیے میرے عزیزوں، آؤ اپنی شادی بیاہ کو سنت مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق اور اپنی بیٹی اور بہنوں کو مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق جینے کا دستور عطا کریں. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے، سب سے قیمتی پونجی ایمان ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. اگر ایمان ہم سے دل لے لیا جائے تو دنیا کی کوئی نعمت ہمارے لیے نعمت نہیں، زحمت ہے. آج ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. میرے آقا نبی یہ رحمت نے ارشاد فرمایا تھا آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا. آج اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی ویڈیوز دیکھ کر کے، ہر طرح کے پیغام کو سن کر کے، ہر طرح کی ویڈیوگرافی کو دیکھ کر کے، ہر طرح کے چینل کو سبسکرائب کر کے، ہر طرح کے فیس بک لنک کو شیئر کر کے ایسے گمراہ فتین اور فتنے باز لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو ایمان کا سودا ہم سے کر رہے ہیں، جو ایمان ہم سے چھین رہے ہیں، جو ایمان کا ڈکیت بن کر کے ہمارے سامنے چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں. امام محمد ابن سیرین نے کہا تھا جب دین کی بات آ جائے گی ہم تاریخ کو نہیں سنیں گے، دین کی بات آ جائے گی ہم کسی فتنے کو نہیں سنیں گے، دین کی بات آ جائے گی کسی مردود کو نہیں سنیں گے، بلکہ اس کے بارے میں غور کریں گے یہ دین کی بات لے کس سے رہا ہے، دین کی بات سیکھ کس سے رہا ہے، دین کا پیغام حاصل کہاں سے کر رہا ہے، دین کی یہ باتیں کہاں سے سنا رہا ہے. حضرت امام محمد ابن سیرین نے فرمایا فانظروا عمن تاخذون دینکم، جس شخص سے تم اپنے دین کا پیغام حاصل کرو اس کے بارے میں غور کر لو، کیا یہ اس لائق ہے کہ اس کو ہم دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے اپنا پیشوا بنائے، یا اس کے لائق نہیں ہے. تو آج عزیزِ گرامی دیکھنے کی بات یہ ہے ہر کوئی شخص انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹیلی گرام پہ، یوٹیوب پہ آ کر کے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے دو جملے اپنے انداز میں بیان کر کے پیش کر
رہا ہے ہم اسے فارورڈ کر دے رہے ہیں، اگرچہ ہمیں اس کا مطلب نہ آتا ہو، اس کی بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ اس لیے میرے عزیز ہو، ہر کہیں سے دین حاصل کرنے سے گریز کیجئے، اس کے بارے میں غور کیجئے، اس کا رشتہ کہاں سے مل رہا ہے۔ اگر اس کا رشتہ اس زمانے میں سیدی امام احمد رضا سے مل رہا ہو تو سمجھ جانا کہ وہ حلالی مولوی ہے، اور امام احمد رضا سے ہٹ جائے سمجھ لینا کہ اس کے علم میں کہیں نطفہ ناتحقیق آ گیا ہے، جس کی بنیاد پر اس سے ہمیں دین کا پیغام حاصل نہیں کرنا ہے۔ آج ہم اور آپ ہر کسی کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، خدا کی قسم اس زمانے میں سید گلزار اسماعیل قادری واسطی ایسے پیر کامل، ایسے مرشد کامل ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ امام احمد رضا کون ہے، فتاوی رضویہ کیا ہے، مفتی اعظم کون ہے، مفتی اعظم کا طریقہ کیا ہے، تاج الشریعہ کون ہے، تاج الشریعہ کی حقیقت کیا ہے۔ جو تصوف، شریعت، حقیقت، معرفت کا سنگم ہو اسے آج کے زمانے میں حضور گلزار ملت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا امت مسلمہ پر یہ احسان عظیم رہا، ہر دور میں ہمیں ایسا رہنما ملا جن کے صدقے میں ہماری دنیا اجڑنے سے بچ گئی، کیا بات ہے، جن کے صدقے میں ہم فتنوں سے محفوظ ہو گئے، کیا کہنے، جن کے صدقے میں گردش آشوب نے ہمیں اپنی گرفت میں نہ لیا، جن کے صدقے میں ہمیں آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوئی۔ اگر آپ قرون اولا کی بات کریں تو پہلی صدی ہجری میں امام ابن شہاب زہری، امام مجدد عمر ابن عبدالعزیز نظر آئیں گے۔ اگر آپ دوسری صدی ہجری کی بات کریں تو اس میں معروف کرخی نظر آئیں گے۔ آپ تیسری صدی ہجری کی بات کریں اس میں امام زید نظر آئیں گے۔ چوتھی صدی ہجری کی اگر آپ بات کریں تو اس میں آپ کو امام تقی کا جلوہ ملے گا۔ پانچویں صدی ہجری میں اگر آپ بات کریں تو اس زمانے میں امام ابو الفرح ملیں گے۔ چھٹی صدی ہجری میں غوث اعظم ملیں گے۔ ساتویں صدی ہجری میں امام بختیارک ملیں گے، اور آٹھویں صدی ہجری میں امام قاہر بن زلان ملیں گے، اور نویں صدی ہجری کے اندر امام جلال الدین سیوطی ملیں گے۔ ہر دور میں حنفی ماتوریدی ایسے فقیہ کامل نظر آئیں گے جو علم فقہ، علم طریقت، علم شریعت، علم کلام، علم عقیدہ کی روشنی میں ہمیں عقائد حق کا پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ خدا کی قسم ہمیں پتہ نہیں کہ کون شخص ہمارے سامنے طریقت کا لبادہ اوڑھ کر ہماری دنیا ویران کرنے آیا ہے، شریعت کا پیغام لے کر اللہ سے دور کرنے والا آیا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں اگر آپ کو امام معروف کرخی کا جلوہ دیکھنا ہو، حضرت امام جلال الدین سیوطی کا علم حدیث دیکھنا ہو، حضرت معروف کرخی کی طریقت دیکھنی ہو، غوث اعظم کی شان ولایت دیکھنی ہو، غریب نواز کی شان کریمانہ دیکھنی ہو، شان جلالت و جبروت دیکھنی ہو، تو اس زمانے کے اندر امام احمد رضا کو دیکھ لیجئے۔ وہاں فقاہت بھی نظر آئے گی، وہاں دیانت بھی نظر آئے گی، وہاں شریعت بھی نظر آئے گی، وہاں طریقت بھی نظر آئے گی، وہاں علم تفسیر کے جلوے بھی نظر آئیں گے، علم حدیث کی موجیں بھی نظر آئیں گی، علم طریقت کا گوہر بھی نظر آئے گا۔ اس کے اندر ہر قسم کے گوہر آبدار ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس موجزن سمندر میں جس شخص نے گوتا لگایا اس کو ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے مل گئے، اور جس نے اس گہرے آبدار کو چھوڑنے کی کوشش کی وہ دنیا کی ایسی تاریکی میں جایا، دنیا کے ایسے بھور میں الجھا، دنیا کی ایسی سیاہ سلاتم میں گرفتار ہو گیا کہ اسے نکالنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ سنیت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سننے سے پہلے دیکھ لیجئے کیا یہ شخص امام احمد رضا کا عاشق ہے یا نہیں۔ اگر وہ امام احمد رضا کا عاشق ہے، محب ہے، تو ہم اس کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے، اور اگر امام احمد رضا سے رائے کے دانے کے برابر بھی سرے منہ انحراف کرتا ہوا نظر آیا تو ہم اس سے روگرداں ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا کی ذات ایسی ذات ہے، تیری گلی سے جو ان کی گلی سے جو پھرا در بدر کی ٹھوکرے
اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے، کل کے فرقے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے کوں، اللہ اللہ وہ جو عقل دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں، اللہ۔ تعالیٰ ان کی بارگاہ سے جڑنے کا ہم سب کو طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے، اور ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات کی جھولیاں عطا فرمائے، ان کی بارگاہ سے عشق و ایمان کی حرارت عطا فرمائے، اور ان کی بارگاہ سے ہماری زندگی میں ایک ایسا انقلاب لائے کہ ہم تمام فتنوں سے محفوظ ہو جائیں، ہر طرح کے دنیا کی خرابیوں سے محفوظ ہو جائیں، اور ہر طرح کی گمراہی سے اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے۔ اور آخر میں امام احمد رضا کا یہ پیغام لیتے جائیے کہ امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا ہے کہ رضا نفس دشمن ہے، رضا نفس دشمن ہے۔ یہ نفس کیسا دشمن ہے؟ ایسا دشمن کہ جہاں سے اچک لے تو پتہ بھی نہ چلے کس بھور میں جا کے ڈوبے ہیں، کس کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنے خواہشات نفس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ رضا نفس دشمن ہے، تمنا کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ عشق بلالی میں ڈھل کے دیکھیں گے، جب آپ عشق بلالی میں ڈھل کے دیکھیں گے، ہزار جنتیں طیبہ میں چل کے دیکھیں گے، میرے